تو دوستو قرآن کریم کے اندر 4 سکتہ کرنا واجب اور ضروری. یہاں پر دیکھیں یہ سکتہ آخر سکتہ کیوں کریں گے, یہاں پر کیوں ضروری ہے. اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ایک اور لفظ ہے, تو یہاں پر بھی سکتہ کیوں کریں گے, سکتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اچھے طریقے سے جانیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیں سکتہ کرنا, تو سکتہ کیوں کیا جاتا ہے اور سکتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اچھے طریقے سے جانیں. تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا. قرآن کریم کے اندر 4 سکتہ جو ہے واجب ہے, کرنا ضروری ہے. پورا ڈیٹیلز کے ساتھ جانیں گے کون سے سورہ میں اور کتنا نمبر آیت میں یہ سکتہ کرنا ضروری ہے. آئیے سیکھتے ہیں. تو قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 میں سورہ المطففین کے اندر دیکھنے کو یہ مل جاتا ہے. تو یہاں پر سکتہ کیسے کریں گے آئیے سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے سکتہ کرنا. سکتہ کہتے ہیں اپنے آواز کو ایک لمحے کے لیے خاموش کرنا, یعنی اپنی آواز کو پست کرنا, سانس کو نہیں توڑنا, سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کرنا. جیسے انسان کوئی بات اچانک سن لیتا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ سن ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو پست کرنا اور اسی لفظ کو یہاں پر جاری کرنا ہے. وقف بالکل بھی نہیں کرنا ورنہ مطلب گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر کلا بل رانا, کلا بل رانا, اس طریقے سے سورہ المطففین کے اندر یہ سکتہ کریں گے, ایک لمحے کے لیے اپنی آواز کو پست کرنا. اسی طریقے سے دوستو پورے قرآن کے اندر 4 جگہ پر سکتہ کرنا واجب ہے. تو میں نے ایک بتا دیا 30 پارہ میں, اور یہ جو ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پارہ نمبر 29 میں سورہ القیامہ کے اندر یہاں بھی سکتہ کرنا ضروری ہے. سورہ القیامہ آیت نمبر 27 میں. تو دوستو یہاں دیکھیے کیا کرنا ہے, وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ, یہاں پر ایک لمحے کے لیے اپنے آواز کو بالکل ہی خاموش کر لینا, یعنی 1 سے 2 سیکنڈ کے لگ بھگ اپنی آواز کو بالکل یعنی آواز کو پست کرنا ہے اور سانس کو توڑنا نہیں ہے, سانس کو جاری رکھتے ہوئے راق پڑھیں گے, وقف بالکل بھی نہیں کرنا ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ, اس طریقے سے یہاں پر سکتہ کریں گے. تو یہ 2 جگہ پر سکتہ واجب ہے, ضروری ہے. اس کے علاوہ دوستو یہ جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ سورہ یاسین کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا, یہاں بھی سکتہ کرنا ضروری ہے. تو یہاں سکتہ کیسے کریں گے, سیم اسی طریقے سے یہاں پر پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو بالکل ہی 1-2 سیکنڈ کے لیے روک دینا ہے اور سانس کو نہیں توڑنا ہے, سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے سکتہ, کیونکہ کوئی انسان کوئی ایسا لفظ نکالتا ہے جس کو سن کر حیرت انگیز ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے وہ سن ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تو جب زندہ ہوگا تو وہ سن ہو جائے گا کہ مجھے کیوں کر میرے خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا, کیونکہ جب نیند سے اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے ایک بات بہت بڑی حیرت کی بات ہوگی. تو اس بات کو سن کر جب زندہ ہوگا تو کیا وہ حیرت انگیز ہو جائے گا, ایک لمحے کے لیے وہ سن ہو جائے گا. اسی لیے یہاں پر اس فیلنگ کو یہاں ظاہر کیا گیا ہے. اس لیے کیا کرنا, ایک لمحے کے لیے یہاں پر اپنی آواز کو پست کرنا, سانس کو نہیں توڑنا, یہاں پر جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کرنا ہے. جیسے مِن مَرْقَدِنَا هَذَا, تو یہاں پر وہ جب زندہ دوبارہ ہوگا تو وہ حیرت انگیز ہو جائے گا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے گا. تو اسی لیے اس طریقے سے پڑھنا ہے, مِن مَرْقَدِنَا هَذَا. تو اس طریقے سے سکتہ کرنا. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ سکتہ کیوں کیا جاتا ہے, وہ فیلنگ کو یہاں پر ظاہر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دوستو سورہ الکہف کے اندر بھی آیت نمبر 1 میں یہاں بھی سکتہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہاں پر بھی سیم اسی طریقے سے سکتہ پر یہاں کیا کرنا, اپنی آواز کو پست کرنا, سانس کو نہیں توڑنا ورنہ کیا ہوگا, وقف ہو جائے گا اور معنی بدل جائے گا. اس لیے کیا کرنا, آپ کو سکتہ کرنا ہے. تو یہاں پر عِوَجَ قَيِّمًا لِيُنذِرَ, اس طریقے سے ایک لمحے کے لیے اپنی آواز کو پست کرنا. ایک مرتبہ دیکھیے, عِوَجَ قَيِّمًا لِيُنذِرَ. اس طریقے سے دوستو پورے قرآن کریم کے اندر 4 جگہ پر سکتہ کرنا واجب ہے. سورہ المطففین کے اندر اور سورہ القیامہ کے اندر, سورہ یاسین اور سورہ الکہف کے اندر, جو کہ سکتہ ضروری ہے. کیوں کیا جاتا ہے اس چیز کو میں نے آپ کو بتا دیا, جو فیلنگ اس وقت کا ہوتا ہے اس کو ظاہر بھی کیا جاتا ہے.
تو دوستو آج کا ویڈیو اگر آپ کے لیے ذرا سا بھی ہیلپ فل ہوا تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں جزاک اللہ ضرور لکھیں.